فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ اور کرناٹک میں حالیہ چند دنوں کے دوران ہوئی بارش کے سبب تلنگانہ کے جورالا پروجیکٹ کی سطح آب میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا۔ متحدہ ضلع محبوب نگر کا یہ پروجیکٹ کاشتکاری اور پینے کے پانی کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ صبح اس پروجیکٹ میں 3806 کیوسک پانی کا بہاؤ درج کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کی مکمل سطح آب 318.516 میٹر کے برخلاف موجودہ طور پر اس کی سطح 315.840 میٹر درج کی گئی ہے۔ حالیہ چند دنوں کے دوران ہوئی بارش سے دریائے کرشنا میں پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو رہا۔ نیٹ امتحان کے انعقاد میں بے قاعدگیوں کی اطلاعات پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ماہرین پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی کے ذریعے اس معاملے کی تحقیقات کرائے۔ KTR نیٹ کے انعقاد میں بے ضابطگیوں کی اطلاعات پر ردعمل کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ لاکھوں طلباء کے مستقبل سے مربوط اس معاملے پر فوری ردعمل کا اظہار کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نیٹ امتحان سے متعلق کچھ معاملات کو دیکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امتحان میں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں۔ رواں سال نیٹ کے امتحان میں زائدہ 66 طلباء 720 میں سے 720 نشانات حاصل کرتے ہوئے پہلا رینک حاصل کر چکے ہیں۔ اس سے قبل ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس بار بیشتر طلباء نے 718 اور 719 نشانات حاصل کیے ہیں۔ نیٹ میں 4 اور 1 مارکنگ کا طریقہ رائج ہے۔ اس حساب سے 17، 18 اور 719 نشانات کا حصول ممکن نہیں۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان طلباء کو گریس رعایتی نشانات دیے گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ چند طلباء کو 100 رعایتی نشانات دیے گئے ہیں، جو حیرت کی بات ہے۔ ابھی تک اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ رعایتی نشانات دینے کو کون سا اور کیسا طریقہ کار ہے۔ KTR نے سوال کیا کہ عجلت میں نیٹ کے نتائج کیوں تیار کیے گئے اور الیکشن کے نتائج کے دن نیٹ کا رزلٹ کیوں جاری کیا گیا۔ شہر حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی آرٹس کالج عمارت میں لگے ATM میں سانپ کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ یہ شخص جو SBI کے ATM سے رقم نکالنے کے لیے پہنچا، اس کو اچانک یہ سانپ ATM میں نظر آیا، جس پر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ سٹاف کو بھی اس سلسلے میں چوکس کیا۔ سٹاف نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ آرٹس کالج ATM کو آنے کے دوران چوکس رہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ قریبی جھاڑیوں سے یہ سانپ ATM سینٹر میں پہنچ گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ شہر حیدرآباد کی سڑکوں پر بعض نوجوانوں کی جانب سے بائکس کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے کرتب بازی کے مظاہرے کیے گئے۔ ان مناظر کے ویڈیوز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نوجوان رات میں گاڑیوں کو تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے کئی قسم کی کرتب بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کس علاقے کے مناظر ہیں، تاہم سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں نے ان ویڈیوز کو ٹیگ کرتے ہوئے تلنگانہ پولیس، تلنگانہ DGP سائبرآباد ٹریفک اور سائبرآباد پولیس سے شکایت کی ہے۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے والوں نے کہا ہے کہ یہ نوجوان اپنی ان حرکتوں سے اپنے ساتھ ساتھ سڑک سے گزرنے والوں کے لیے بھی خطرہ بن رہے۔ یہ ویڈیوز انسٹاگرام ریل کے طور پر بھی بنائے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت نے ایک اختراعی مہم کا آغاز کیا، جس میں والدین پر زور دیا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولز میں داخلہ دلائیں، جس سے انہیں سالانہ 50,000 سے 1.5 لاکھ روپے کی بچت ہوگی۔ بچائی گئی رقم ان کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ریاست میں جاری بڑی باٹا پروگرام کے دوران سرکاری عہدیداروں کی جانب سے اولیاء طلبہ کو بتایا جا رہا کہ اگر وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں شریک کراتے ہیں تو انہیں وہ خانگی اسکولز کی غیر معمولی فیس
فیسوں کی ادائیگی سے محفوظ رہتے ہوئے سالانہ 1.5 لاکھ روپے تک بچا سکتے ہیں۔ ریاست میں بڑی باٹا پروگرام 19 جون تک چلایا جا رہا، جس میں بنیادی طور پر سرکاری اسکولز میں نئے طلبہ کے اندراج اور ترک تعلیم بچوں کو واپس اسکول لانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی۔ حکام کی جانب سے والدین کو بتایا جا رہا کہ سرکاری اسکولز میں مفت نصابی کتابیں، یونیفارم، شوز اور دوپہر کا کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی تھی کہ وہ والدین کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے بچوں پر زیادہ اخراجات کی وجہ ان پر بن رہے مالی بوجھ کے سبب بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کرانے سے گریز کرتے ہوئے سرکاری اسکولز میں داخلہ کرانے کو ترجیح دے۔ اس مہم کے ذریعے حکومت توقع کر رہی کہ سرکاری اسکولوں میں داخلوں میں کافی اضافہ ہوگا۔ ریاست کے 26,823 اسکولز میں 17,729 اسکولز میں اما آدرشا کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ یہ کمیٹیاں سرکاری اسکولز میں بنیادی سہولیات کی فراہمی سے متعلق تمام امور کو انجام دے رہی۔ حکومت نے اسکولز کی مرمت اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے 667.25 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جن میں کھڑکیوں، بلیک بورڈز، برقی کے کاموں اور بیت الخلاء کی تعمیر، اسکولز کی تزئین نو شامل ہے۔ ہندوستان کی سابق معروف ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئی۔ ثانیہ مرزا نے سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا کہ میں حج پر جا رہی ہوں اور ایک بہتر انسان کے طور پر واپس آنے کی امید رکھتی ہوں۔ ثانیہ مرزا نے اپنی روانگی کے حوالے سے فی الحال کچھ نہیں بتایا۔ سوشل میڈیا پر لکھی گئے پیغام میں ثانیہ مرزا نے تمام لوگوں سے عاجزی کے ساتھ اپنی کسی بھی غلطی اور کوتاہی کے لیے معافی طلب کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کریں گے اور مجھے اچھے اور سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ ثانیہ مرزا نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ میں بہت خوش قسمت اور بے حد مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع حاصل ہوا۔ براہ کرم مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں مضبوط ایمان اور ایک بہتر انسان کے طور پر واپس آؤں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 12 جون کو آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر نے ایک ریلیز میں کہا ہے کہ حلف برداری کی تقریب بدھ کو صبح 11:27 پر کرشنا ضلع کے ہوائی اڈے کے نزدیک کیسر پلی گاؤں میں ہوگی۔ ریاست کے چیف سیکرٹری نیرب کمار پرساد نے عہدیداروں اور پولیس افسران کے ساتھ تقریب حلف برداری کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی سمیت کئی اہم رہنما حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ تیلگو دیشم کے رکن پارلیمنٹ رام موہن نائیڈو نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ آندھرا پردیش میں مسلم ریزرویشن پر ان کی پارٹی کے موقف میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی اور اس ریزرویشن کا تحفظ کیا جائے گا۔ انہوں نے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طویل عرصے کے بعد تیلگو دیشم پارٹی کا مرکزی وزیر ہوگا۔ تاحال ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہمارے تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ ہم مناسب طور پر تبادلہ خیال کے بعد ہی فیصلہ کریں گے۔ ہم کافی خوش ہیں۔ اس کے علاوہ آندھرا پردیش کو ترقی دینا ہی ان کی پارٹی کا ویژن رہا ہے، کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے عوام کی بھلائی کا فیصلہ ان کی پارٹی نے لیا ہے۔ اس کی مناسبت سے ان کی پارٹی کو بہتر خط اعتماد بھی حاصل ہوا۔ نریندر مودی کی مدد سے آندھرا پردیش کی ترقی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اے پی کو ترقی کے لیے پوری مدد مرکز سے مل رہی۔ نہیں وہ سب ابھی جائیں گے، ابھی پی ایم او جائیں گے۔ آندھرا کو ڈیولپ کرنا ہی ہمارا ویژن رہا ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی سے چن کر آئے تو آندھرا پردیش، تلنگانہ، تیلگو لوگ جہاں پہ بھی ہیں ان کے بھلائی کے لیے کام کرنے کا ایک نرنے ہم لے چکے ہیں، تو اس کے حساب سے ہمیں اچھا مینڈیٹ بھی ملا ہے۔ ابھی جو چناؤ ہوئے تو این ڈی اے کی جیت آندھرا میں ہوئی ہے اور دیش میں بھی ہوئی ہے، تو نریندر مودی کے سہایتا سے آندھرا کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ابھی ویسے کوئی ڈیمانڈ نہیں، ہمارے ریلیشن اتنا اچھا مضبوط ہے ابھی کہ آپس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپس میں اتنی اچھی طرح سے ڈسکشن ہونے کے بعد ہی ہم نرنے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے چلے گا۔ بہت خوش ہے کیونکہ یہ بہت دن بعد ہمیں ٹی ڈی پی میں کیندر منتری پھر سے بننے کا ایک موقع ملا ہے، اور اس کے آگے کیندر جس طرح سے سپورٹ کرنا چاہتی ہے
आंध्र प्रदेश को, उसमें भी कोई बिना कोई रुकावट के साथ पूरी तरह से उनका मदद हमें मिल रहा है, तो बहुत खुश हैं। चंद्रबाबू का बड़ा रोल है इसमें। यस, ज़रूर है कि आज ही नहीं, पहले भी आप देखिए केंद्र सरकार में कभी पहले भी गठबंधन जब हुए थे उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल था, आज भी होने वाला है, और वो केंद्र हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। आरक्षण भी बड़ा मुद्दा बन गया था, क्या उस पे आप लोग अभी भी उस पे कोई चेंज नहीं होगा, हम उसके आरक्षण का संरक्षण करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बिहार, बंगाल, एमपी समेत 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों के लिए ज़मीनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया। 13 नशस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए वोटिंग 10 जुलाई को होगी। जिन सीटों पर वोटिंग होगी उनमें बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1 और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन सीटों पर नोटिफिकेशन 14 जून को जारी किया जाएगा। नामजदगी की आखिरी तारीख 21 जून होगी। कागजात नामजदगी की जांच 24 जून को होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 26 जून मुकर्रर की गई। जिन सीटों पर ये ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं उनमें बिहार की रोपोली की सीट है जो एमएलए बीमा भारती के इस्तीफे की वजह से खाली हुई। इसी तरह बंगाल की रायगंज, रानाघाट, जुनूब बागदा और मनीकतला की सीट, तमिलनाडु की विक्रावंदी सीट, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट, उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट, मंगलूर की सीट, पंजाब की जालंधर मगरिब की सीट, हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ की सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के पीडीए पसमानदा दलित और अक़लियत की हिकमत अमली ने समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर तारीखी कामयाबी से हमकिनार किया। रियासत की कुल 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया अलायंस को 43 सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि बीजेपी को 33 सीटें हासिल हुई। ऐसी सूरत में जबकि रियासत में गुज़िश्ता 2 मियाद से बीजेपी की हुकूमत है, समाजवादी पार्टी का लोकसभा इलेक्शन जीतने का पीडीए का फॉर्मूला काफी अहम माना जा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने अब अपने पीडीए की हिकमत अमली को आइंदा असेंबली इंतखाबात में बरोकार लाने की तैयारी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी 2027 में होने वाले आइंदा असेंबली इंतखाबात पर नजरें जमाए हुए हैं। इतलात के मुताबिक अखिलेश यादव ने आइन, जमहूरियत और मसावात जैसे मौज़ूआत पर भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। एसपी सदर अखिलेश यादव ने कारकुनों को पीडीए को मजीद मजबूत करने की हिदायत दी। तमिलनाडु के वज़ीर आला और डीएमके के सदर एमके स्टालिन ने बड़े पैमाने पर तजादात और हालिया मुल्कगीर एहतजाज का हवाला देते हुए मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए एनईईटी नीट के इम्तिहान पर पाबंदी लगाने के अपने मुतालबे का इयादा किया है। एक बयान में वज़ीर आला एमके स्टालिन ने डीएमके हुकूमत की तरफ से कायम की गई जस्टिस ए.के. राजन कमेटी की रिपोर्ट भी शेयर की, जिसने एनईईटी पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की क्योंकि ये गरीब, मुखालिफ और समाजी इंसाफ के खिलाफ है। उन्होंने एनईईटी नीट के ज़िमनी असरात की रिपोर्ट अंग्रेजी और तमाम बड़ी हिंदुस्तानी जुबानों में शेयर की ताकि हर कोई उसे समझ सके। एमके स्टालिन ने कहा है कि डीएमके पहली बार पार्टी थी जिसने एनईईटी नीट के खतरात को महसूस किया और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। स्टालिन ने तमिलनाडु असेंबली में नीट से इस्तिस्ना देने के लिए मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई करारदाद को भी याद किया, जो अब गवर्नर की जानिब से गैर मामूली ताख़ीर के बाद सदर की मंजूरी का इंतज़ार कर रही। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला जो कब्जा मुखालिफाना से मुतल्लिक था, मालिकीन जायदाद में एक बेबुनियाद बेचैनी का सबब बना। जितने मुंह इतनी ही बातें। एक अफवाह फैली कि अगर कोई किराएदार 12 साल से ज्यादा अरसे तक जायदाद पर काबिज रहे वो इस जायदाद का मालिक बन जाएगा। बहुत सारे मालिकीन जायदाद के लिए तशवीश का बाइस बना। कब्जा मुखालिफाना का उसूल इस सूरत में कारगर होगा जब मालिक जायदाद अपने हक़ मालिकाना से
بالکل غافل ہو اور نہ وہ کوئی کرایہ حاصل کر رہا ہو اور نہ اس کے کرایہ دار سے اس کا کرایہ نامہ کا کوئی معاہدہ ہو۔ اس طویل عرصے یعنی مسلسل 12 سال تک کرایہ دار یا قابض کا قبضہ مستقل ہو اور اس کے پاس رہائشی ثبوت کے علاوہ کئی ضروری دستاویزات یعنی ووٹر لسٹ میں اس کا نام، لائٹ اور پانی کا بل اس کے نام پر آ رہا ہو اور وہ میونسپل ٹیکس ادا کر رہا ہو اور اس کے نام پر ٹیکس رسید جاری ہو رہی ہو، اس کے اور مالک کے درمیان کوئی کرایہ نامہ کا معاہدہ ہوا ہو اور نہ ہی مالک جائیداد نے اس سے کرائے کے مطالبے کی اور تخلیہ کی نوٹس جاری کی ہو۔ علاوہ ازیں مالک جائیداد کے پاس جائیداد کی ملکیت کا کوئی دستاویز نہ ہو اور نہ کوئی ایسا دستاویزی ثبوت ہو جس سے وہ اپنا حق ملکیت ثابت کر سکے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شہر اور اضلاع میں کئی ایسے قدیم مکانات ہیں جن کے مالکین اور قابضین کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں۔ مثلاً 100-150 سال قدیم مکانات میں کئی خاندان آباد ہیں جن کے پاس کوئی دستاویز نہیں، یہاں تک کہ تقسیم نامہ تک نہیں، پھر بھی ان کا قبضہ حق مالکانہ عطا کرتا ہے۔ ایسی جائیدادیں اگر کسی کو زبانی کرایہ نامہ پر دے دی جائیں اور کرائے کی رسید حاصل نہ کی جائے تو فکر وہ تردد کی بات ہو سکتی ہے۔ ایسی جائیدادیں اگر کرایہ پر دی جائیں تو ایک مکمل کرایہ نامہ تحریر کروانا چاہیے جس میں کرایہ دار اس بات کو تسلیم کرے کہ وہ کرایہ دار ہے اور آپ مالکان مکان یعنی آپ کے اور اس کے درمیان مالک و کرایہ دار کا تعلق یا رشتہ ہے۔ ایسے مالکین کے لیے فکر کی ضرورت نہیں۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।